बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मज़मून उर्दू स्टेप पंजब। उन्वान खत नवीसी मुअल्लिमा फाखरा सईद। हमारा आज का मौजू है खत। खत क्या है? खत को आदि मुलाकात कहा जाता है। आदि मुलाकात इसलिए कहते हैं कि खत के जरिए हम एक दूसरे से बात करते हैं। खत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी लकीर या निशान के हैं। लुग़वी मानी से मुराद वो मानी है जो लुगत या डिक्शनरी में दिए जाते हैं। आम अल्फाज में ये एक तहरीरी राब्ता है। खत निगारी बड़ा नाजुक फन है। ये कारीगरी भी है और आईना साजी भी, मुख्तसर भी है और वसी भी। आईना साजी इस तरह से है कि खत लिखने वाले की शख्सियत की मुकम्मल अक्कासी होती है। हम खत के जरिए खत लिखने वाले के बारे में भी जान सकते हैं कि उनका मिजाज कैसा है। खत मुख्तसर भी होते हैं, तवील भी होते हैं, लिहाजा इनमें हम हर तरह की बात बआसानी कर सकते हैं। खत लिखकर बात करना खत कहलाता है। लिख कर बात करना खत कहलाता है। खत के जरिए हम एक दूसरे के हालात से बाखबर होते हैं। खत लिखने के आदाब। खत लिखने के आदाब क्या है? तहरीर में सादगी के साथ बरजस्तगी भी बहुत ज़रूरी है। इससे मुराद ये है कि जब हम खत तहरीर करते हैं तो हमारे जुमले सादा और आम ज़ुबान में होने चाहिए, शुस्ता होने चाहिए ताकि पढ़ने वाले को बआसानी समझ आ सके। तवील जुमले तहरीर को कमज़ोर कर देते हैं, यानी हमारे जुमले जितने मुख्तसर होंगे उतने ही अच्छे होंगे। जब हम तवील जुमला लिखते हैं तो बाज़-औक़ात तवील जुमलों के दौरान हम असल बात से हट जाते हैं और हम कोई और बात शुरू कर लेते हैं। इस तरह से एक बात मुकम्मल नहीं हो पाती। लिहाजा बात मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे जुमले मुख्तसर हो और एक जुमला दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ हो कि मतलब बआसानी समझ में आ सके। अच्छा खत वो होता है जो उस मकसद को पूरा करे जिसके लिए उसे लिखा जा रहा है, यानी जिस मकसद के लिए खत लिखा जाता है अगर वो मकसद पूरा हो जाए तो वो एक अच्छा खत कहलाता है। खत नवीसी की इक़साम। खत नवीसी की मुख्तलिफ इक़साम हैं, मसलन रस्मी खत, गैर रस्मी खत। रस्मी खतूत वो होते हैं जो किसी इदारे या पेशा वराना अफराद के नाम लिखे जाते हैं। रस्मी खतूत की मज़ीद कुछ इक़साम हैं जिनमें सरकारी खतूत, कारोबारी खतूत ये सब शामिल हैं। इसके अलावा शादी ब्याह पर भेजे जाने वाले जो दावतनामे होते हैं वो भी हमारे रस्मी खतूत में शामिल हैं। गैर रस्मी खतूत निजी या ज़ाती किस्म के खतूत होते हैं। ये वो खतूत हैं जो हम अपने दोस्त, अहबाब या रिश्तेदारों के नाम लिखते हैं। इनमें हम अपने ज़ाती मामलात पर बात करते हैं और बेतकल्लुफ़ अंदाज में बात करते हैं, जबकि रस्मी खतूत में हमें आदाब ज़ुबान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, जबकि गैर रस्मी खतूत में हम इन सब बातों से आज़ाद होते हैं। असूल व ज़वाबित। खत लिखने के कुछ असूल होते हैं जो आपके सामने हैं। मसलन सफ़े के दाईं तरफ खत लिखने का मकाम दर्ज होता है। तलबा के लिए ये मकाम इम्तिहानी मरकज़ है, यानी जब तलबा खत लिखते हैं तो वो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से खत लिखते हैं, लिहाजा उनका मरकज़ या उनका खत लिखने का पता वो जगह है जहाँ बैठकर वो खत लिखते हैं, लिहाजा तलबा इम्तिहानी मरकज़ लिखेंगे। कमरा इम्तिहान लिखना गलत है क्योंकि कमरा पुर्तगाली ज़ुबान का लफ्ज़ है जबकि इम्तिहान अरबी ज़ुबान का। इस तरह से ये दो मुख्तलिफ ज़ुबानों के अल्फाज मिलकर मुरक्कब नहीं बन सकते, इसलिए मुनासिब यही है कि इम्तिहानी मरकज़ लिखें। उससे नीचे वाली सतर में तारीख दर्ज करें, यानी इम्तिहानी मरकज़ के नीचे वाली लाइन में तारीख लिखें। तारीख लिखते हुए महीने का नाम हमेशा लफ्ज़ों में और तारीख और साल हिंसों में लिखें। जैसे आपके सामने एक तारीख लिखी है 15 जुलाई 2020। आप इस तरह से अंग्रेजी अंदाज में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप रोमन गिनती में लिखना चाहें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन दोनों ही की इजाज़त है, आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। जिसको खत लिखा जा रहा है उसके लिए मुनासिब अल्फाज में अलकाब तीसरी सतर के शुरू में कुछ जगह छोड़कर लिखें, यानी आप तारीख के नीचे वाली लाइन में शुरू से कुछ जगह छोड़ दें या थोड़ा सा दरमियानी हिस्से में आप उसको मुखातिब करें। जैसे अगर आपने वालिद साहब को खत लिखना है तो आप वालिद साहब को मुखातिब करेंगे मोहतरम अब्बा जान, या चचा के नाम खत लिखना है तो प्यारे चचा जान या मोहतरम चचा जान। अलकाब के बाद आखिर में निदाया अलामत लगाएंगे।
اس کے بعد چوتھی لائن میں یا چوتھی سطر میں آپ صفحے کے دائیں جانب السلام علیکم لکھیں گے۔ السلام علیکم کی درست املا آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور طریقے سے السلام علیکم لکھیں گے تو اس کو غلط تصور کیا جائے گا۔ السلام علیکم کے علاوہ ہم سلام مسنون بھی لکھ سکتے ہیں، سلام و رحمت بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر کسی غیر مسلم کو آپ نے خط لکھنا ہے تو تسلیم یا آداب بھی لکھ سکتے ہیں۔ آخر میں ندائیہ علامت لازمی لگائیں کیونکہ السلام علیکم کے بعد ندائیہ علامت ضروری ہے۔ اس کے بعد 5ویں سطر سے خط کا نفس مضمون پیراگراف بنا کر تحریر کریں۔ یعنی جب ہم السلام علیکم لکھتے ہیں تو عموماً اس کے آگے سے یا اس کے نیچے سے ہم خط کا نفس مضمون شروع کر دیتے ہیں۔ نفس مضمون لکھنے سے مراد اصل جو عنوان ہمیں دیا جاتا ہے ہم نے اس عنوان پر تفصیل سے بات کرنی ہے، لیکن نفس مضمون کا آغاز کرنے سے پہلے ہم جس سے خط لکھتے ہیں ان کا حال احوال پوچھتے ہیں یا اپنا حال بیان کرتے ہیں۔ خط 2 طرح سے لکھا جاتا ہے، ایک وہ خط ہے جو ہم خود کسی کو لکھتے ہیں اور ایک وہ خط ہے جو ہم کسی کے خط کے جواب میں لکھتے ہیں۔ ایسے خط کو جوابی خط کہا جاتا ہے۔ لہٰذا نفس مضمون کا آغاز کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ آپ خط لکھ رہے ہیں یا جوابی خط لکھ رہے ہیں، اور اس چیز کا انحصار آپ کے جملے پر ہے کہ آپ جملے کس طرح کے استعمال کرتے ہیں۔ نفس مضمون لکھنے سے پہلے ہم چند جملوں کا استعمال کرتے ہیں، مثلا میں خیریت سے ہوں، آپ کیسے ہیں، یا گھر میں سب خیریت سے ہیں۔ تو اس طرح کے جملے کا مطلب ہے کہ آپ خود سے خط لکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ لکھتے ہیں کہ کل آپ کا خط ملا، آپ نے جو بھی آپ نے بات بیان کرنی ہے وہ لکھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جوابی خط لکھ رہے ہیں۔ مثلا آپ بڑے بھائی کے نام خط لکھتے ہیں تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ کل آپ کا خط ملا، آپ نے میرے امتحان کے نتیجے کے بارے میں پوچھا تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، یہ آپ کا جوابی خط ہوگا۔ تو اس جملے کے بعد آپ پھر اصل نفس مضمون یا اصل پیراگراف کی طرف آ جائیں گے۔ عموماً 2 سے 3 پیراگراف میں خط لکھا جاتا ہے۔ خط کے اختتام پر آپ کچھ دعائیہ جملے یا دعائیہ کلمات لکھیں گے۔ مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مضمون سے مراد خط کا مضمون یا نفس مضمون۔ خط کے حصے: پہلا حصہ مقام روانگی اور تاریخ، دوسرا حصہ القاب، تیسرا حصہ آداب و تسلیمات، چوتھا حصہ خط کا مضمون اور 5واں حصہ اختتام مکتوب۔ امتحانی نقطہ نظر: خط کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں، یعنی مختلف حصے ہوتے ہیں جن کا تعلق ایک دوسرے سے ہوتا ہے۔ ان میں ایک حصہ دوسرے حصے کے لیے ضروری ہے، ان میں سے ایک حصہ دوسرے حصے کی بنیاد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ امتحانی نقطہ نظر سے ہر حصے کے الگ نمبر مختص ہوتے ہیں، یعنی ہر حصے کے الگ الگ نمبر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے خط لکھتے ہوئے ان حصوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ امتحان میں اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ خط کا خاکہ: خط کا خاکہ آپ کے سامنے ہے۔ خط کے اصول میں بھی یہ بات بتائی جا چکی ہے۔ ایک دفعہ آپ کے سامنے مکمل خاکہ پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ صفحے کے دائیں جانب لکھیں گے امتحانی مرکز، اس کے بعد سکتہ کی علامت، ٹھیک اس کے نیچے آپ تاریخ لکھیں گے، مثلا 12 نومبر 2024۔ اس کے بعد اگلی لائن کے درمیان میں محترم والد صاحب، اس کے بعد استجابیہ یا ندائیہ کی علامت، اس کے بعد چوتھی لائن کے شروع میں السلام علیکم اور اس کے بعد پھر ندائیہ یا استجابیہ کی علامت۔ اس کے بعد یہاں پر کچھ حصہ میں نے چھوڑ دیا ہے، وہاں پر ڈیش ڈیش کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ اپنا حال احوال بیان کریں گے یا آپ بتائیں گے کہ آپ کا یہ خط ہے یا جوابی خط ہے۔ آپ اپنے حالات آپ اپنی خیریت سے دوسروں کو آگاہ کریں گے اور دوسروں کی خیریت دریافت کریں گے۔ اس کے بعد نفس مضمون شروع ہو جائے گا، جو آپ کو عنوان دیا گیا ہے اس عنوان کے مطابق آپ خط تحریر کریں گے، اور جب آپ خط کا اختتام کریں گے تو آخر میں آپ چند اختتامیہ جملے یا دعائیہ کلمات تحریر کریں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بالفرض آپ نے والد صاحب کو خط لکھا ہے، آپ گھر سے باہر ہیں، تو اختتامیہ جملوں میں ہوگا کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے یا گھر والوں کو سلام، تو یہ آپ کے اختتامیہ یا دعائیہ کلمات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ تو اس طرح کے جملوں کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ خط کا اختتام کریں گے۔
صفحے کے بائیں جانب آپ وسلام لکھیں گے، اس کے بعد آپ لکھیں گے آپ کی بیٹی یا بیٹا۔ اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ آپ نے نیچے جو لکھنا ہے اس کا رشتہ اوپر والے رشتے کے مطابق ہو۔ مثلا اگر اوپر والد صاحب یا والدہ لکھا ہے تو نیچے بیٹا یا بیٹی لکھیں گے، اگر اوپر چچا یا ماموں لکھا ہے تو نیچے آپ بھتیجا یا بھانجا لکھیں گے، اگر آپ نے اوپر بھائی لکھا ہے تو نیچے بھائی یا بہن لکھیں گے۔ تو اس طرح سے آپ نے رشتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آخر میں آپ کو تحریری مشق کے لیے ایک عنوان دیا جاتا ہے۔ عنوان ہے ہمارا، کسی دوسرے سیارے پر رہنے والی مخلوق کو خط لکھیں اور اپنی زمین پر آنے کی دعوت دیں۔ یعنی آپ نے کسی خلائی مخلوق کو خط لکھنا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ آپ کی زمین کتنی خوبصورت ہے، آپ کی زمین پر کون کون سی سہولیات موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے آپ خلائی مخلوق کو دعوت دیں گے کہ وہ آپ کی زمین پر آئے، سیر و تفریح کرے اور ان سب چیزوں کے بارے میں جان سکے۔ امید ہے کہ بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ ایک اچھا خط تحریر کر سکیں گے۔ آپ نے اس کی تحریری مشق لازمی کرنی ہے۔ جیسے ہی اسکول ری اوپن ہوں گے آپ کے تحریری کام کا جائزہ لیا جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے عنوان کے ساتھ ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔